ومحیاي ومماتي لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد و صلاة بعد نہایت ہی لائق صد عزت و احترام معزز مکرم سامعین و حاضرین بالخصوص علماء ذی وقار، دعا ہے خلاق عالم مالک ارض و سما وحدہ لا شریک رب العزت اج دی بابرکت حاضری باسلسلہ ایصال ثواب اپنے اعلیٰ اور پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اما صاحبہ جنہ دے ایصال ثواب واسطے اصل تو سان جمع تھے سے اللہ پاک مرحومہ دی کامل بخشش فرمائے۔ سامعین محترم، چونکہ ایام ہیں قربانی دے، ایک بنیادی طور پر ایک چیز یاد رکھی لو، کچھ انسان دیاں غلطیاں ایو جہاں ہو گئی ہیں جنہ دی وجہ تو انسان دے سارے اعمال برباد تھی ہیں۔ انہاں غلطیاں دی ایک لسٹ ہے، انہاں دے وچوں ایک غلطی میں بیان کرنی ہے مختصر وقت کے اندر۔ ایک غلطی ایو جہی ہے جڑی انسان دے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ چھوٹی جی غلطی ہے بظاہر، لیکن کیتے ہوئے قربانی دے 2 لاکھ دے بچے کو تباہ کر دے سی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہاں کا سمجھنا سارے واسطے لازم ہے۔ وہ غلطی جس غلطی دی وجہ تو اعمال برباد تھی دیں، وہ غلطی ہے پیا ریاکاری اور دکھلاوا۔ جس وقت کوئی عمل کریں دے ہوئے انسان دے ذہن دے اندر اللہ دی رضا نہ ہوئے، لوگوں کو دکھاونا ہوئے تو ہر چیز تباہ تھی ہے۔ ہر عمل دے واسطے بنیادی شرط ہے کہ ہر عمل دا دار و مدار چونکہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دا دار و مدار چونکہ نیت ہوتے ہیں۔ جب تک نیت دے اندر اللہ دی رضا نہ ہو سی، پیارے مصطفیٰ دی اطاعت دا جذبہ نہ ہو سی، اتنے تک کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، قرآن پاک دا 8واں سپارہ سورۃ الانعام، غالباً اس دا دوجھا پا ختم تھی دا پہ آخری رکوع ہے، آیت نمبر 163 ہے غالباً۔ کریم مالک نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب انہاں امتیاں کو ہی اعلان کرو، ان صلاتی یقیناً بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا اس دنیا دے اوتے تشریف فرما ہون، و مماتی اور میرا اس دنیا تو چلا ونجن، 4 چیزاں دا نام ہے اللہ دے حکم دے نال سونے محبوب نے۔ ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اس دنیا تے میرا جیون، اس دنیا تے میرا تشریف فرما ہونا، و مماتی اور اس دنیا تو میرا چلا ونجن، للہ رب العالمین، سرکار نے فرمایا اللہ دے حکم نالے 4 چیزاں اس اللہ دی رضا واسطے ہیں جڑے عالمین کو ٹکر پہ دے دے۔ اے سرکار دی زبان جو اعلان کیوں کروایا گیا ہے؟ حضور دا تا ہر عمل ویسے اللہ واسطے، جنہ دا سمن بانن جاگن سارا کچھ سارے واسطے دین بنے، جنہ دی ہر ادا سارے واسطے سنت بنے، جنہ دا ہر طریقہ سارے واسطے اللہ دی عبادت بنے، انہاں دا ہر طریقہ ایک خدا واسطے، انہاں دا سمنا بھی خدا واسطے، اٹھنا جاگنا بھی خدا واسطے، انہاں دا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہون بھی خدا واسطے، تے عائشہ صدیقہ دے حجرے تشریف فرما ہون یہ بھی خدا واسطے۔
جب انہاں دا ہر عمل خدا واسطے والے اعلان کیوں کرائے گے محبوب انہاں کو آکھو جو میری چارے چیزاں خدا واسطے، میری نماز ہی اللہ دی رضا واسطے، میری قربانی، میرا دنیا تے تشریف فرما ہونے چلا بننے سارا کچھ اللہ واسطے، فرمایا کہ انہاں کو دساؤ چاہ تہاڈا تا سارا کچھ خدا واسطے، جناب تہاڈی زبان ہے جو سن سن انہاں کو ان چیزا احساس پیدا تھی سی کہ جس محمد کا کلمہ اساں پڑھتے ہیں جے اگر اونتیاں نمازاں تے اوندے روزے تے اوندیاں قربانیاں خدا واسطے ہیں تو سادہ بھی سارا کچھ خدا واسطے ہونا چاہیے۔ دوستو اگر تشریف بھی نہ ہو جگہ خالی بے پور کرو تاکہ آمن والے کو تکلیف نہ دے۔ ٹائم بالکل موقع قرآن دا سورۃ الحج اس دی غالباً آیت نمبر 37 اللہ دا قرآن دا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ایک قربانی دے بارے آیت فرمایا لن ینال اللہ لحومها، فرمایا یقیناً پکی گال ہے، حرف لن تاکید نفی واسطے، یقیناً پکی گال ہے کہ جیڑا قربانی دا تمہارا گوشت ہے وہ گوشت سالو کہہ نہیں آتا، سمجھ نہیں جاؤ یعنی جیڑا جانور ذبح کرے دے ان کو کھاندے آپ ہی تمہارا گوشت نہیں آتا ساری بار گائے بلا دماغ جڑا خون ہے وہ بھی نہیں آتا، نہ تمہارے کٹے بچے دا گوشت سالو آندے، نہ تمہارے کٹے بچے اور بکرے دا جڑا خون ہے وہ سالو آندے، خون ضائع تھی ویندے گوشت تساں کھاندے وے ساری بار گائے کیا آندے، فرمایا ولاکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا جس وقت قربانی کرے دا پہ ہوندے جڑی تیرے دل تے ساری رضا تے محبت ہوندی ہے یہ ساری بار گائے جاندی ہے، یعنی کہ اللہ دی بار گائے گوشت نہیں ویندا، اللہ دی بارگاہ دے اندر چمڑے نہیں ویندے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ٹکڑے نہیں ویندے، اللہ دی بارگاہ دے اندر خون نہیں ویندا، اللہ خود فرمائے جیڑا تہاڈی ذہن دی نیت ہے تقوی ہے، جڑے تہاڈی ذہن دے اندر میری رضا ہے اور میری محبت ہے، اپنے رزق حلال دے وچوں جڑے 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ یا 50,000 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جڑے قربانی کریں دے پئے جتنی محبت تہاڈے ذہن دے اندر اسالی ہو سی تہاڈی قربانی دا درجہ اتنا وددا ویسی، یہ چھوٹے بڑے جانور دی گال نہیں، یہ اخلاص دی گال ہے۔ بعض اوقات ایویں تھی سمجھدا ہے کہ کہیں دا بکرا 30,000 والا وہ بھی پراں گیا کا ہوئے تے کہیں دی 2 لاکھ دی گاں تے منج پیچھے کھڑی ہوئے، اے اصل گاں تے منج تے جناب والا بکرے دا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ نیت دا، جہاں دی نیت ٹھیک ہو سی ان دی چھوٹی چیز ہی قبول ہو سی، جہاں دی نیت وٹ ہو سی یا لوگاں دا دکھلاوا ہو سی کہ لوگ آ سن کیا بات ہے کہ جی کٹا بچہ ماشاءاللہ سردار صاحب خان صاحب کمال کر دیتے سن بادشاہ کیا بات ہے، لوگ لکھانا دے پہن اور لوگوں نے سامنے سارے کو سوشل میڈیا تے تصویریں بنا کے چڑھے پہ دیکھو جی ماشاءاللہ ہم نے 5 لاکھ کا جانور قربانی کے لیے خرید لیا ہے، میں کہو کملا کیوں بربادی کرے پہ 5 لاکھ روپے دی جائے کو تین دکھاونا ہے وہ تو دلوں دے راز جان دے جنہوں کو تو دکھائیں دا بیٹھے انہوں کو دکھاونا تباہی کرے سے سمجھ نہیں ہے کچھ یہ چھوٹی جائیں غلطی ہے جڑی انسان دے اعمال کو تباہ کر لینی ہے، جب تک ذہن دے اندر اللہ دی رضا نہ ہوئے اتنا تک کوئی عمل قابل قبول کا نہیں۔ اور سنو لوگوں کو دکھاون واسطے عمل کرنا ویسے منافق دی علامت ہے، کتھے سنو اللہ دا قرآن 5واں سپارہ دا آخری صفحہ تے آخری رکوع دی غالباً پہلی آیت ہے، آیت نمبر غالباً 142 سورۃ النساء، اللہ دا قرآن ہے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اتھا منافق کا پورا ٹاپک چلا ہے، اب اللہ پاک نے منافق دے دو علامتاں دسائیں، فرمایا فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ دو علامتاں منافق دے خدا نے دسائیں اپنے پاک کلام وچ، فرمایا اے نہیں کہ منافق بے نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ دا قرآن دے منافق دی علامت ہے جدن نماز پڑھنا سی ساری بار گائے ایمیں تھکا ترٹا دے مویا کھڑا ہو سی جو انہیں ٹھاندا بیوش دی نہ ہوئے، یعنی کہ سادہ جے ترجمہ کہتے ہیں کسالہ، استاد موجود ہیں مفتیان کرام موجود ہیں، کسلان دی جمع ہے، کسلان دا معنی ہے تھکا ہویا ہو، یعنی کہ ساری نماز جلے پڑھنا سی جسم ترٹا ہویا مویا ہویا یہ بیہوشان دی کار کر سی پتہ لگ بس اکھی روٹی دن انہیں ٹھان دے، فرمائے منافق دی علامت ہے جدن واسی ساری بار گائے یہ چٹی بھوگن واسطے آسی، مومن دی علامت ہے جدن ساری بار گائے آسی، ایک تجا بنی آدم خودو زینتک میں ہندہ کل مسجد، جدن ہی مومن ساری بار گائے آسی پہلے تیار تی کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے آسی، جدن ساری ملاقات واسطے آسی مومن دی علامت ہے ایک تاں اپنے آپ کو سوار کے آسی
اور دوسری علامت یہ ہے مومن دی کہ جنن ساری بار گئے چاہسی مویا ترٹا نہ کھڑا ہو سی ایکٹیو تھی کہ ساری نماز کو ادا کرے سی. پہلی علامت ہے منافق دی. منافق تھکا ترٹا نماز پڑھ سی, بھوگ سمجھ کے پڑھ سی, چٹی سمجھ کے پڑھ سی. اور دوسری علامت کیا ہے؟ فرمائے یراؤن الناس. فرمائے پہلی علامت ہے کہ کسلان نال نماز پڑھ سی, اور دوسری علامت کیا ہے؟ یراؤن الناس. منافق دی علامت ہے جدڑی نماز پڑھ سی, سنگتیاں کو دکھاؤن واسطے پڑھ سی. رب دے قرآن دی میں جو ترجمہ کی تو میں آپ کو گال نہیں کی. منافق جدڑی نماز پڑھ سی, سنگت کو دکھاؤن واسطے پڑھ سی. ایک سنگت ہے اتھوں دی, ایک سنگت ہے ادھو دی. منافق دے مومن دا یہ فرق ہے. جیڑا مومن ہو سی وہ اتھوں دی سنگت کو نہیں دکھاتا, وہ ادھو دی سنگت کو دکھاتا ہے. جیڑا منافق ہو سی اتھوں دی سنگت کو دکھاتا سی, اتھوں دی جوانا کو راضی کرے سی. اور یہ آکھے اللہ اکبر میں کریں دا اپنے نال سوت بھلا میرا مسات ملیر کو رشتہ دار بیٹھے, سجدہ لمبا کی دی گیا, رکوع لمبا کی دی گیا, سونا کر کے جڑ جڑ کے نماز پڑھی. جو کوئی لوگ جو بیٹھے میرا سجدہ فٹ ہوئے, میرے جناب والا سارے ارکان ٹھیک ہوئے. جائے کو دکھاونے ہم اوندا ذہن تصور ہی کہیں لوگاں کو دکھاون واسطے پڑھدا بیٹھے. اللہ دا پاک قرآن دے 5 دی جات لکھی گئی 8 نمازیں پڑھے بندہ منافق ہے. سمجھے نا؟ تو یہی واسطے یہ خیال کر رہے کہ اپنی قربانی کے اندر یہ چیز کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے کہ نیت اللہ دی رضا ہو. اگر نیت ٹھیک ہے دکھلاون دی ہر شے تباہ تھی ویسے. اور ایک بے گل بھی سنو, اللہ پاک نے کچھ نمازیاں کو قرآن نے جہنمی بھی آکھا ہے. اٹھاؤ قرآن مجید کا آخری سپارہ چھوٹی جی سورہ جڑے بچے بھی یاد کی سورۃ الماعون ان کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھو. اللہ دا قرآن دا فویل للمصلین. چند نمازی ایو چاہیں جنہاں کو جہنم میں سٹے سا آخری گڑے سٹے سا. یہ قرآن کا ترجمہ حال میں حدیث میں آئے کون ٹوٹل قرآن کی آیات کا ترجمہ میں عرض کرنا پڑتا ہے. ویل کس کو دے بارے دو قول ہیں. ایک ویل جہنم کی آخر کی گھاٹی, ایک ویل زمانہ ہلاکت ہے. رب دا قرآن دے فویل للمصلین. توجہ میں کرو, فویل للمصلین. بہت سارے نمازی جو ہیں المصلین جمع مذکر سالم الف لام نال ہے جڑا کثرت تے دلالت کرے. بہت سارے نمازی جو ہیں جنہاں دے بارے رب دا قرآن دے ویلن انہاں کو میں جہنم میں سٹے سا تے آخری گڑے سٹے سا. این نمازی ہو سن جہنمی, پنجے وقت دی نماز پڑھ سن لیکن ٹھکانہ جہنم میں ہوسی. اللہ دا قرآن دے کیوں ہوسی؟ انہاں دے دو قصور ہو سن. پہلا قصور کیا ہوسی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایک کہیں بھی نماز ٹائم تے نہ پڑھ سن, باقی سارے کام ٹائم تے کرے سن, دفتر ٹائم تے, نظام زندگی سارا ٹائم تے ہو سی. چلن ساری نماز دی باری آسی کوئی نماز ٹائم تے نہ پڑھ سن. ایک تو اے معنی ہے بیا. دوسرا الذین هم عن صلاتهم ساہون کا معنی ہے ساری نماز کو اوں نہ پڑھ سن جی میں سب پڑھن دا حکم دیتا ہے. نماز پڑھنا سے نہ کوئی پتہ کون ہو سی نماز فرض کڑے تے نماز واجب کڑے. خالی اللہ اکبر ہو سی باقی پتہ کہنا اس میں نماز ٹوٹ دی پئی ہے بچ دی پئی ہے. سجدہ صاحب کتھا واجب تھیندا پیا تے کتھا نہیں تھیندا پیا. نمازاں پڑھ سن لیکن مسائل طہارت دے بھی نہ آ سکے. پڑھ سن نمازاں لیکن شریعت کے مطابق انہاں کو استنجا دے پتہ کہنا ہو سی. بنیاد طہارت ٹھیک نہ ہو سی, نہ استنجا ٹھیک ہو سی. جب استنجا ٹھیک نہیں تو وضو ٹھیک نہ ہو سی. جب وضو ٹھیک نہیں تو نماز کیڑے کھاتے دیے. اللہ پاک نے فرمایا جڑے ایویں لوگوں کو دیکھ کے نمازاں پڑھ سن, دین کو پڑھ کے یا دین کو سیکھ کے نماز نہ پڑھ سن, اپنی نماز کے اندر غفلت کرے سن, فرمایا انہاں دے واسطے جہنم ہے. انہاں دا پہلا قصور ہے بغیر سیکھے پڑھ سن, بے ٹائمیاں پڑھ سن. اور دوسرا قصور کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن. دوسرا قصور انہاں یہ جو میں پہلے دسنا بیٹا نمازاں پڑھ سن ساری رضا واسطے نہ پڑھ سن, لوگوں کو دکھاون واسطے پڑھ سن. حج کرے سن, عمرے کرے سن, ساری رضا واسطے نہ ہو سی. حاجی سرویجر دے واسطے ہو سی. عالم بن سن, مفتی بن سن, پیر بن سن, شیخ الحدیث بن سن, لیکن دین دی تبلیغ واسطے نہ ہو سی, اپنے ہاتھ چماون واسطے ہو سی. عالم بن سن, مفتی بن سن, قاری بن سن, شیخ الحدیث بن سن, استاد العلماء بن سن, پیران پیر بن سن, پیر طریقت بن سن, راہبر شریعت بن سن, لیکن ذہن کے اندر یہ نہ ہو سی جو سا خدا دے دین دی خدمت کرنی ہے. ذہن کے اندر فقط یہ ہو سی قرآن پڑھ سا لوگ میرے ہاتھ چوم سن, قرآن پڑھ سا لوگ میں تو جھک کے سلام کرے سن, قرآن پڑھ سا لوگ میرے جھکیاں چاہے سن,
میں کو استاد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں کو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپان کے کھڑے تھی سن حضور حضور کر کے میں نل الویسن اللہ دا قرآن آدھے جڑا قرآن ایو سوچ کے پڑھے جو لوگ میں کو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اے بھامے زندگی جدہ قرآن دی جاتے 1000 قرآن دے ختم ہی کر رہے اے بندہ سیدھا جہان میں وہ سمجھئے تو کہیں گے یہی واسطے میں سارا اپنی برادری کو نار لے گیا بلکہ پریشان نہ تھی جہن ذہن دے اندر اخلاص کہانی جہن دے ذہن دے اندر اللہ کو راضی کرنے دی نیت کہانی کئی عمل دے اندر نیت یہ ہے جو لوگ راضی تھی میں میری سنی سے تھی میری واہ واہ تھی میرے ہاتھ چومی تھے میں سردار سری جاؤں میں خان سری جاؤں میری ثقافت دے چرچے تھی میں حدیث پاک ہے مسلم شریف دے لگے ٹائم کے میں بیان کر رہا میرے چرچے تھی میں میرا نام تھی وے اگر ایو ذہن کے اندر نیت ہے وہ دین پڑھن کسے خاطر دا کونی وہ نماز پڑھن کسے خاطر دینی وہ قربانی کسے خاطر دینی اللہ دے قرآن دا میں نے چھوڑنا چاہے قربانی اسے بھی قبول ہے قرآن دا حفظ اسے دا قبول ہے اور دین پڑھن پڑھاون اسے دا قبول ہے جہدے ذہن دے اندر اپنی شخصیت کو چاہنا اسی خدا کو راضی کرنا ہی واسطے اگر ادھارے دے 3 منٹ کا میں حدیث سنانا چاہتا سارے راضی لگے ہو 3 منٹ ادھارے منتہ میں حدیث سنانا مسلم شریف کی حدیث ہے نبی صحیح فرمائے کہ قیامت کے لیے 3 جوان اللہ دی بارگاہ چاہیں بالکل شارٹ کرے سا پہلا جوان ہے رب نے سوال کیتا ہے آج میں جو تک اتنا نعمتہ لیتے ہیں اس سے بدلے تھا کیا کیتا ہے اس جوان نے اللہ دی بارگاہ میں جواب دیتا یا الہ العالمین تیم میں کو دیتے ہیں نعمتہ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں دولت لیتے ہیں تیریاں لیتیاں نعمتوں کو میں تیری مخلوق کے خرچ کیتا ہے میں ویلفیئر چلائیں میں ٹرسٹ چلائیں میں بیوہ کی مدد کی تھی میں غریبہ کی امداد کی تھی میں یتیمہ کی فریاد رسی کی تھی میں علاقے کے اندر سخاوت کی تھی ہر سال بہت چھوٹا قربانی کرنا میں دیکھا لوگوں کو کھوئیں تیری راہ تے خرچ کیتے مسجد مدرسہ لوگوں دے واسطے غریباں دے واسطے یتیماں دے واسطے مسکیناں دے واسطے میں تیرا دیتا ہوئے رزق تیری محبوب دی امت تے خرچ کیتا ہے یا الہ العالمین میں تیرے رزق کی قدردانی کیجیے تیری دیتی نعمت کی قدردانی کیجیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث صحیح ہے اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ اے بندہ چپ کر من بات تا سارے سامنے کوڑ مرے نہ کریں حالانکہ سارا کچھ کیتی بتاؤ سی سخاوت نہیں کیتی بتاؤ سی ویلفیئر چلی بتاؤ سی غریباں کو دیتی بتاؤ سی یتیماں کو دیتی بتاؤ سی مسکیناں کو دیتی بتاؤ سی عشر زکوٰۃ سب کچھ دیتی بتاؤ سی صدقے فطرانے سب کچھ دیتی بتاؤ سی لیکن اللہ پاک فرمائے سی بات پاکتا خاموش دی من جھوٹ الویدہ پڑھیں یا الہ العالمین تیری عزت کی قسم میں ساتھ چلوانا پیا اللہ پاک فرمائے سی لوگوں کو دھوکہ دیتے ساری بار گئے دھوکہ نہیں چلتا جتنی سخاوت کی تھی جتنا پیسہ خرچ کی تھی تیرے ذہن دے اندر ساری رضا کہہ نہیں اپنے آپ کو سخی سرماون آئی تیرے ذہن دے اندر یہ ہے کہ لوگ میں کو خان صاحب سے رہے ہیں میرے دائرہ داری چل سی میں کو لوگ اٹھی کے بھی سن میرا دیرہ آباد ہو سی میرا نا چل سی سوشل میڈیا تے میرا نا ہو سی لوگوں کے ذہن دے اندر میری عزت ہو سی میرے احترام ہو سی تیرے غریبوں کو پیسہ دیتا مسکینوں کو یتیموں کو فقیروں کو صدقات فطرانے عشر سارا کچھ کی گئی لیکن ساری رضا واسطے نہیں کیتا تیرے ذہن کے اندر یہ نیت ہے جو پیسہ جو لینا پیا میرا دیرہ داری چل سی میرا خانگیری چل سی میری سرداری چل سی میرا بڑا پن چل سی اللہ پاک ارشاد فرمائے سی فرشتوں کو پکڑو اور پکڑ کے کو جہنم کے اندر ساٹ دیو کیونکہ ان پیسہ ساری رضا واسطے خرچ نہیں کیتا اپنے آپ کو اٹھاون واسطے خرچ کیتا سی جیڑی شے واسطے تے پیسہ خرچ کیتا ہا تے کو سرداری سلائمی تیری دیرہ داری کی چمکوئی نہیں تے کو خان بھی سلائمی تیری جیندے تے کو عزت دیتی نہیں جیڑی شے واسطے پیسہ خرچ کیتا ہا بھی وہ تے کو دنیا تے مل گئی ہے اتنا سوائے جہنم دے بھی کچھ نہیں دوسرا بندہ آ گیا رب تعالیٰ نے پوچھا ہاں تین کیا کیتا ہے میری دیتی نعمت بدلے عرض کرے گا یا الہ العالمین میں تیرے دین کی خاطر شہید تھیا میں باٹر کو کہیں کہ جنگ لڑا میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائیں میں اپنے بچوں کو چھوڑا بیوی کو چھوڑا اپنے والدین کو چھوڑا تیرے دین کی خاطر میرے جسم کے ٹکڑے تھائیں چھلی تھائیں میں او شہید ہاں جب تیرا قرآن آ دے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کہ شہید مرن کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے یا اللہ میں او جوانا اللہ پاک فرمائے سی بدبختہ خاموش دی میں سارے سامنے کوڑ مرے نہیں یا اللہ باقی میں گاہے حالِ شہادت خون میرے کفن دے حالے بھی موجود ہے میں شہید ہاں اللہ پاک فرمائے سی بے شک تو شہید ہیں لیکن تو جڑے لے گیا ہمیں جہاد واسطے
تیرے ذہن نیت فقط یہ ہے کہ اگر مر ویسا تو میرے نام دے بورڈ لگ سن، میں کو فوجی جھک کے سلامیاں کرے سن، میں کو نشان حیدر مل سی، میں کو پروٹوکول مل سی، تین دنیا دے پروٹوکول واسطے جان دیتی ہے، ساری رضا واسطے نہ دیتی ہے، لہذا جس واسطے تین جان دیتی ہے اون دا بدلہ تے کو دنیا تے مل گئے، اتنا سوائے جہنم دے تیرے واسطے کچھ نہیں۔ تیجا بندہ آ گئے، تین کیا کیتا ہے؟ عرض کر دے یا الہ العالمین، میں ہوں استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، راہبر شریعت، قاری قرآن، شیعہ زبان، مکرم ذیشان، خطیب اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، استاد العلماء والفضلاء والحفاظ والقراء۔ میں وہ جوان ہاں بیا جن نے تیرے دین کو پڑھے، میں تیرے قرآن کو پڑھے، تیرے نبی کے فرمان کو پڑھے، بکھاریاں تساریاں گھر کو بے گھر دیاں، معلوم کے بعد میں تیرے محبوب کے دین کو پڑھائے، میں بچوں کو قرآن پڑھائے، میں تیرے محبوب کا دین پڑھائے، میں خدمت کیجیے، میں لوگوں کو دین دسائے، میں لوگوں کو شریعت دسائیے، تیرا قرآن دسائے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے سی بات بات چپ کر میں سارے سامنے کوڑ کھڑا مرے تھے جا اللہ باقی میں کیتا ہے، میں استاد العلماء ہاں، ہزارہ میرے شاگرد ہیں، میں پتہ نہیں کتنے قاری بنائے، میں کتنے حافظ بنائے، میں کتنے عالم بنائے، میں پیر طریقت، میں رہبر شریعت، میں شیخ الحدیث، میں مفتی اعظم پاکستان، میرا اتنا بڑا نام ہے جو اشتہار تے پورے نہ رہا۔ ایک جاوڑا میں جوان ہم، اللہ پاک فرمائے سی جڑا کچھ کیتا ہے آپ نے شخصیت چاہنے واسطے کی گئی، جڑا کچھ کی نہیں واسطے کی تاکہ لوگ ہاتھ چومیں، لوگ تے استاد صاحب سدن، لوگ تے حضرت صاحب سدن، لوگ تیری جتیاں سجیاں کریں، عزت کمانے واسطے میرے دین کو پڑھے آوی، میری رضا واسطے نہ پڑھے آوی، ہی واسطے تائیں جتیاں سجیاں کرانی ہن، تیریاں دنیا تے تھی گئی ہیں، تائیں ہاتھ چمانے ہن چمیت گئیں، تائیں استاد سریجنا سریج گئیں، تائیں مفتی سریجنا سریج گئیں، چٹی داڑھی والے بابے بھی تائیں اٹھی کے سلام کریں ہم، جو تو چاہتا ہمیں کہ دنیا تے مل گئے، اتنا تیرے واسطے سوائے جہنم سے کشے کونی، شیخ الحدیث کو چاہ کے فرشتہ جہنم میں سٹے سے کیوں؟ ذہن اندر نیت اللہ کی رضا نہ ہو سی، اپنی شخصیت کو چاہنا ہو سی، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، ہی واسطے قربانی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، عمر ہے، جو کچھ کرنا ہے کہہ رضا واسطے کرنا ہے اللہ وعدہ کروں تو نہ اللہ دلو کہہ رضا واسطے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے واسطے نہیں کرنا، اپنی شخصیت کو چاہنے واسطے نہیں کرنا، اپنی واہ واہ کرانے واسطے نہیں کرنا، جڑا عمل اللہ دی رضا واسطے ہو سی، اگر ایک کھجور دا صدقہ ہو سی نا، حضور فرمایا کہ جہنم میں جو کاٹ کے جنت میں پہنچانے واسطے ایک کھجور دا دانے کافی ہے، شرط ہوے نیت نہ